السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پیکج کا اعلان کیا۔ 13 کروڑ لوگ جیسے انہوں نے کہا کہ اس پیکج سے مستفید ہو سکیں گے۔ 3 چیزیں بنیادی جو گھی، دالیں اور آٹا، اس پر 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا بقول وزیر اعظم صاحب کے۔ کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، میکنزم انہوں نے کوئی نہیں بتایا۔ اگر اجازت دیں تو ہم فائنانس منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ترین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میں بھی جا کے یہ 30% سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یا اس کا کوئی میکنزم ہے؟ کون اس سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں، آپ اگر 60% میں سے ہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جن کی انکم جو ہے 31,500 سے کم ہے، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جو کہ تقریباً 53% ہمارے پوری پاپولیشن کا ہے۔ 20 ملین خاندان ہیں اور 130 ملین لوگ ہیں۔ ترین صاحب، یہ ظاہر ہے یہ تو وہ کلاس ہوگی جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے سبسڈی کی، ریلیف کی، لیکن مڈل کلاس کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں ہم۔ وہ لوگ جو سیلری تھے، جو 2, 2.5, 3 لاکھ روپے سیلری لیتے تھے، ایک وقت تھا کہ اچھی گزر رہی تھی، بجلی مہنگی، سب کچھ مہنگا ہو گیا، اس کے ریلیف کے لیے ایک بڑی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیکس ریلیف بھی دے دیا جائے وقتی طور پر جب تک اتنی مہنگائی ہے۔ اس کے لیے کچھ ہے ذہن میں گورنمنٹ کے؟ نہیں، دیکھیں کاشف بھائی، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے جو ہے ہم بیسیکلی گروتھ موڈ میں جا چکے ہیں۔ اس وقت جو آپ ایگریکلچر کے بیچ میں ہیں، انکمز ریسٹور ہو چکی ہیں۔ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں انکمز ریسٹور ہو چکی ہیں۔ اب باقی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تنخواہیں جو ہیں یا انکم جو ہیں اس لیول پہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں، لیکن جب آپ 5-5.5% گروتھ ریٹ لے کے جائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچتا ہے امیر اور اس کے بعد مڈل کلاس میں۔ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں جن کو پھر دیر لگتی ہے، وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے باٹمز اپ اپروچ دے رہے ہیں ہم ان کو۔ تو یہ ہمارا دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں جس طرح آٹا ہے، آٹا پہ اب جو ریلیزز ہم کر رہے ہیں 1950 پہ، وہ اس میں سبسڈی ہے، ورنہ تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 2100-2200 ہے، لیکن وہ سبسڈی اس کی وجہ سے ابھی آٹا جو ہے پنجاب وغیرہ میں اور اس کے بعد KPK میں سوائے سندھ کے وہ آٹا جو ہے 1100 پہ مل رہا ہے، 55 روپے کلو پہ مل رہا ہے۔ تو وہ تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ آپ کی یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ہم دے رہے ہیں، سبسڈیز دے رہے ہیں، لیکن جنرلی جو ہوگا یہ ان کی مڈل کلاس جو ہے وہ جیسے جیسے گروتھ ہوگی ان کی جو آمدنی بڑھے گی اور اس سے وہ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ سب یعنی کہ مطلب مڈل کلاس فی الحال دعا کرے۔ پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، کیا تیار ہو جائیں؟ پیٹرول کیا 10 روپے مہنگا ہوگا؟ بجلی کتنا مہنگا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ IMF کی شرط ہے کہ ہم مہنگا کریں، اور آپ نے بھی میرا خیال ہے کہ یہ کہا ہے کہ ان کی کچھ شرائط سخت تھیں، آپ نے نہیں مانی لیکن کچھ مانی بھی ہیں۔ تو کیا پیٹرول اور بجلی ان کی شرط کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے، اور کتنی مہنگی ہوگی اگلے چند دنوں؟ جی دیکھیں، بجلی ان کی شرط کی وجہ سے تو بہت تھوڑی مہنگی ہوگی۔ وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کچھ 600 ارب روپے کا سال کا ہم نے بجٹ بنایا ہوا تھا، تو اگر ہم تھوڑا بہت انکریز بھی اگر کریں گے تو وہ 600 ارب کے قریب ہم نہیں ہوں گے، بڑا اس کی کافی کم اس میں ہمارے پاس آمدنی ہوگی۔ جو ہم اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گروتھ جو ہے اس پیٹرول پرائسز کی، وہ ہے جو کہ اس وقت دنیا کے بیچ میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، وہ مہنگائی ہمیں کچھ نہ کچھ پاس کرنی پڑے گی، بیکاز ابھی تک 6 مہینے سے تو میں جب سے آیا ہوں ہم نے اپنے ٹیکس کم کیے ہیں، ہم نے وہ پیٹرولیم لیوی 30 روپے تک ہمارے پاس تھی وہ فی لیٹر کی، وہ ختم کر دی ہے، ہمارے پاس صرف 5 روپے 50 پیسے رہ گئی ہے، تو وہ ہم کرتے رہے ہیں، اور اس میں پچھلے ایک سال میں 450 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے پاس آن کیا ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی کم از کم وہ جو پیٹرول جو $42 بیرل سے اٹھ کے $87 پر بیرل پہ چلا گیا ہے، وہ انکریز جو ہے جیسے جیسے آتی جائے گی وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی۔ سر لیکن لیوی بھی تو ایڈ کر رہے ہیں نا، جو IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کریں اس کو، اسے ٹیکس کلیکٹ کریں۔ ہاں بٹ لیوی تھوڑی کر رہے ہیں نا، اب ہم جس طرح انہوں نے پہلے ہمارا خیال تھا 600 ارب روپے کی ہم لیوی ہو جائے گی سال میں،
وہ تو اتنی تو نہیں کریں گے. اب میں آپ کو اماؤنٹ تو بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ پھر وہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف جو چاہے گا کہ وہ یہ چیزیں خود اناؤنس کرے. ٹھیک, لیکن آپ کو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ لیوی 600 ارب نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کتنا توقع کریں, لوگ تیار رہیں کہ کتنی مہنگی ہوگی بجلی اور پیٹرول اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں جی, ابھی تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو یہ پچھلے 15-20 دن میں جو پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل بڑھی ہیں, وہی اس سے بھی کم پاس آن ہوں گی, کیونکہ اس میں بھی ہم پوری طریقے پاس آن نہیں کریں گے. لیکن آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاشف بھائی کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے گرنا شروع ہو جائیں. جب گرنا شروع ہو جائیں گی تو ہم وہ ریڈکشن بھی کریں گے, ہم پیٹرول کی پرائسز کم بھی کریں گے, لیوی کے باوجود ہم کم کریں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو آپ یہ ہم تو بالکل شفاف ہیں جو ہم سامنے, اور اس لیے ہم آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ ہندوستان سے تقریباً آدھی ہیں, مطلب ان کو 250 ہے اور ہماری 138 ہے, اور بنگلہ دیش 200 ہے اور ہم 138 ہیں. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے ہم لوگوں نے جو بھی کیا ہے وہ عوام کے اس کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا, جو بھی کیا. تو ہماری یہ مجبوری ہے اب, کیونکہ یہ پیٹرول ہم خود یہاں نہیں پروڈیوس کرتے. ٹھیک, سو آپ کا جو بھی ہوگا پرائس کے اوپر ہوگا. سر ایک بڑی بحث ہوئی ڈالر ڈیویلیو, روپیہ ڈیویلیو کرنے پر, اور میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جو آپ سے سیٹنگ ایک ہوئی تھی اس میں بھی یہ ڈیویلیویشن پر بڑی بحث ہوئی کہ ہم نے اتنا ڈیویلیو, ابھی تو شکر ہے تھوڑا سا ریورس گیئر لگایا, 169-170 کے قریب آیا ہے, لیکن جو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے, دیکھیں مہنگائی اسی طرح بڑھ گئی, بلکہ کیونکہ ہم نے ڈالر اتنا ڈیویلیو کر, ہمارا خیال تھا امپورٹس کم ہو گئی, امپورٹس بڑھ گئی, ہمارا خیال تھا ایکسپورٹس بڑھیں گی, وہ اس حد تک نہیں بڑھ سکی. لیکن کچھ اسٹیٹسٹکس ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں, 10% ڈیویلیو ہو روپیہ ہمارا 3% مہنگائی بڑھتی ہے. 1 روپیہ ڈیویلیو ہو بڑھ جائے یا کم ہو جائے, معافی چاہتا ہوں, 80 ارب روپے کا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ڈالر کے اگینسٹ روپی مضبوط ہونا چاہیے اور یہ مزید کم ہونا چاہیے, یا ٹھیک ہے 170 یا 168 پہ؟ میں اس کو ذرا دیکھیں جی, ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کا ہے, لیکن میں اس کے اوپر اپنے تاثرات دے سکتا ہوں. یہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے طے کرتا ہے ایکسچینج ریٹ. یہ اوپر یا نیچے والی بات جو ہم کرتے ہیں, اس کو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے, یہ جو انفلیشن کا ڈفرنس ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں یا جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے درمیان کا جو فرق ہے انفلیشن کا, یہ اس کا ڈفرنس ہے. اگر آپ کی انفلیشن ان سے زیادہ ہے, لیٹس سے ہندوستان کی اس وقت 5% یا 5.5% ہے اور بنگلہ دیش بھی اس طرح ہی ہے اور آپ 9 پہ ہیں, تو اگر آپ اپنا کرنسی 4% سالانہ اس کو ڈی ویلیو نہیں کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ انکمپیٹیٹو ہو جائیں گی. یہی کیا اسحاق ڈار نے, اور اس نے مضبوط رکھا, اور اس کا آپ کا کیا ہوا, آپ کی امپورٹس بڑھ گئیں, ایکسپورٹس کم ہو گئیں. سر لیکن ابھی بھی تو کریم صاحب ابھی بھی تو یہی ہے, ابھی بھی یہ اسپیکولیشن یہ ہے. آپ سن لینا, آپ نے میرے سے پوچھ لیا تو میں آپ کو پوری طریقے سے سمجھا دوں, اس کے بعد پھر آپ میرے سے سوال کر لیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے 1 روپے کو اپنی طرف مضبوط رکھنا ہے یا سٹیبل رکھنا ہے, ہمیں اپنی انفلیشن کم کرنی پڑے گی. وی ول ہیو ٹو ریڈیوس دی انفلیشن. ہماری انفلیشن پچھلے 2-3 سال سے جو ہے وہ 9% وغیرہ پہ چل رہی ہے, 9-9.5% پہ. ہم اس انفلیشن کے ساتھ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو ہے یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی ویلیو نہیں کرے گا. لیکن اب پھر یہ آپ کو یہ میں سمجھا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ بتاتا ہے اس کے قریب آپ کا روپیہ ہونا چاہیے. آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا چند دن پہلے وہ 93% پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا اب روپیہ انڈر ویلیوڈ ہے, یہ اسپیکولیٹر لے کے چلا گیا ہے. اس سے جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام آ جائے گا, سعودی نے فنڈنگ کچھ انہوں نے ہمیں وہ پرومس کی, تو روپیہ واپس اب 159-170 کے درمیان آیا ہے. اس کی ریئل ویلیو اس وقت 165-166 ہے. تو اسپیکولیٹر لے کے چلا گیا تھا اس کو. تو یہاں ہمیں رکھنا چاہیے جہاں کہ یہ ہے, اور اگر ہم نے انفلیشن کم نہ کی تو یہ پھر اور ڈی ویلیو کرے گا. اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
سر گھبرانے کا وقت تو آ چکا ہے، اس ٹائم بھی اگر نہیں گھبرانا. ایک چیز جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ کا ڈالر کے اگینسٹ روپی اتنا ڈیویلیو ہو گیا کہ کیونکہ ہم تو امپورٹنگ کا ملک ہیں. آپ ہر چیز تو امپورٹ، جس طرح پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں آپ کا تیل، کھانے کا تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے، دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، فلانی چیز بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ڈالر تگڑا ہوگا، روپی کمزور ہوگا تو انفلیشن تو بڑھے گی اس سے. دیکھیں وہ میرے خیال میں یہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے تھوڑا ایلیمنٹ ڈیویلیوشن کا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ کا جو انفلیشن ہے، یہ انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے. ایک تو فوڈ انفلیشن آپ کی دنیا میں بڑھی ہے تو یہاں بھی بڑھی ہے، لیکن ہماری اور انفلیشن بھی کی وجہ بھی ہے. ہم نے اپنے جو ٹیرفس ہیں وہ بڑھائے ہیں، اس کے بیچ میں ویدر بجلی کے ٹیرفس، گیس کے ٹیرفس، ہمارا جو ایک قسم سے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ بھی کافی اوپر رہا ہے، اور کاسٹ آف بورنگ وغیرہ زیادہ ہے. اس کے بعد آپ کے ہاؤس رینٹس وغیرہ جو ہیں وہ بیکاز آف یہ جو آپ کے پیٹرول وغیرہ کی پرائسز ہے اس وہ بڑا ہوا ہے. سو اینڈ آف دی سارا جو ہے آپ اگر ملائیں تو آپ کی کور انفلیشن تو 6.5-6.5% ہے، لیکن آپ کی اوور آل انفلیشن 9% ہے. اس کو نیچے آنا پڑے گا. جیسے یہ نیچے آئے گی آپ کا روپیہ سٹیبل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور چیز دیتا ہوں، جب میں نے کہا آپ کو اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تھائی لینڈ میں ہوتا تھا 1996-97 میں، 97 کے بیچ میں انہوں نے اپنا جو پیک کر کے رکھا ہوا تھا اپنی کرنسی بات، اور اس کے بعد ان کے پاس پریشر آیا، انہوں نے پریشر جو ہے اس میں نہیں کیا، ڈی ویلیو نہیں کیا، اور ایک دم جب پھٹا تو وہ 24 بات ٹو ڈالر سے 47 پہ چلا گیا ودن 24 to 48 آورس. لیکن ان کو پتا چلا کہ فنڈامنٹلز ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی، انہوں نے اپنی بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کیا، اور ودن 3 to 4 ایئرز وہ واپس 28 روپے پہ آ گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں اپنا جو ہے جو ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے انفلیشن کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس لیے یہ جو کرنسی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہیں اسے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. میں تو کہتا گورنر صاحب والا جواب، گورنر اسٹیٹ بینک والا جواب دیتے کہ بھیجنے والوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کرنسی، تو شاید کچھ لوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں. چلیے یہ بتائیں کیا کریں جی؟ دیکھیں we always have to look at the positive side. Some people are optimistic. I think Governor State Bank is one of those optimists جو کہتے ہیں دیکھیں 90-95-97% پاکستانیوں کو چھوڑ دے، وہ 1-2% جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے کم از کم. لیکن یہ بتائیے گا جی، ہم نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی تھی اپنی، یہاں ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھ رہی. ابھی بھی میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جو ہمارے ٹیکس کے فگرز بڑھے ہیں وہ امپورٹ کیونکہ بڑھ گئی ہے، جو ڈیوٹیز ہم امپورٹ سے لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا فگر تھوڑا انفلیٹ ہو گیا. یہ ہم کیوں نہیں بڑھا پا رہے اپنے ٹیکس کلیکشن کو جو ٹیکس ریفارمز کرنے آپ کو کہا؟ نمبر دیکھیں، آپ نمبر دیکھیں، آپ کے جی انکم ٹیکس 32% بڑھ رہا ہے، یہ آپ کے نمبرز ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یا سیلز ٹیکس اور جو آپ کسٹم ڈیوٹی کی بات کریں، سیلز ٹیکس از 46%، کسٹم ڈیوٹی وہی 32-33%، 40% بڑھ رہی ہے. لیکن دا ویری فیکٹ از آل راؤنڈ انکریز ہے. یہ آپ کا جو 32% حجم ہے انکم ٹیکس کا ٹوٹل ٹیکس میں، اور وہ اتنا ہی بڑھ رہا ہے، 32% سے بڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ صرف ان کے امپورٹ کے اوپر یہ بڑھا ہے، اس کی وجہ سے بڑھا ہے، تو وہ اس کو کہیں جا کے نمبر دیکھیں. 32% انکریز ان انکم ٹیکس in the first 4 months. So آپ کو and that's so it basically belies the claim of people جو اس چیز نمبر دیکھتے نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. لیکن having said that کاشف بھائی، ہم براڈنگ کی طرف ابھی جا رہے ہیں، یہ نمبر اور بڑھیں گے، انکم ٹیکس اور بڑھے گا. ریٹیل جو ہے وہ اس کو ہم نیٹ میں لا رہے ہیں، تو ریٹیل کا جو ٹیکس اور آپ دیکھیں گے کلیکشن اور بڑھے گی. ہم ٹریک اینڈ ٹریس لے کے آ رہے ہیں، اس سے ہماری جو کم از کم سیلز ٹیکس وغیرہ اور بڑھے گا. تو صرف یہ امپورٹ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ آل راؤنڈ ہے. اور جب نہیں ہو رہا ہوتا، بڑھ رہا ہوتا، تب ایک تنقید ہوتی ہے. آج جب 37% ہمارا ٹیکس بڑھ رہا ہے ایئر آن ایئر، تو کم از کم ابھی کوئی کریڈٹ تو دے دیں یار ایف بی آر کو. آپ کہہ رہے کہ بڑھ رہا ہے. سر دو وزراء اسد عمر صاحب یہ کہہ چکے ٹائٹننگ کی ضرورت پڑے گی. آپ اب بھی 5% گروتھ ریٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ٹائٹننگ سے گروتھ ریٹ گرے گا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں؟ میرے خیال میں تو ٹیکس جو ریٹ ہے یہ زیادہ ہے، اور ہمیں ٹائٹننگ تھوڑی سی جب اگر ہمیں ضرورت پڑی تو کرنی پڑے گی، تاکہ ہم اس کو 5%، 5.5% پہ لے کے آئیں. اس وقت اگر بجلی جو ہے
وہ اس کی کھپت جو ہے 13% سے بڑھ رہی ہے. آپ کے ٹیکسز جو ہیں اوور آل جو ہیں، جس طرح میں نے انکم ٹیکس بھی کہا اور باقی ٹیکسز بھی اگر 37% سے بڑھ رہے ہیں. آپ کی باقی یہ LSM وغیرہ بھی 12.5% سے بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم 5% والے جو سنڈرم سے تو آگے ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے جانا نہیں چاہیے، وہ ڈینجرس ہو جائے گا. ہمیں ابھی سسٹینیبل گروتھ نہیں رہے گی آپ کے خیال میں؟ اگر ابھی تک تو وہاں سسٹینیبل نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ. ایڈوائزر فائنانس ٹو دا پرائم منسٹر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ 13 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور بات سی دوسری ڈیویلیویشن وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، فاروق حبیب صاحب. یور 2 cents آن دس. آج آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کا بھی اعلان آیا، فائنانس ایڈوائزر فائنانس کو بھی آپ سن رہے تھے. مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے کہ گھبرانا نہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہمارے مشیر ہمارے دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. تو اس سے تھوڑی سی ہمت بڑھ رہی ہے. ورنہ اگر آپ گھر میں پوچھیں ان تمام نمبرز کے پیچھے فائنانس کو میری بس ہو گئی تھی 5-7-10 منٹ پتہ ہے تو جی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل انفلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک انٹرنیشنل انفلیشن بڑھ گئی ہے نا جی پوری دنیا میں. اب آپ آرٹیکلز اٹھا کے دیکھیں، نیو یارک ٹائمز بات کر رہا ہے، BBC بات کر رہا ہے کہ ڈینجرس لیولز پر ان کے ممالک میں مہنگائی پہنچ گئی. ڈینجرس لیولز کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی افیکٹ کر رہا ہے. سو کیا کچھ ڈفرینٹ کیا جا سکتا؟ ہم آٹا امپورٹ کرتے ہیں. آٹا اور چینی کے علاوہ؟ نہیں ٹھہر جائیے نا. چینی امپورٹ کرتے ہیں یا کاٹن امپورٹ کرتے ہیں؟ کاٹن کر رہے ہیں امپورٹ. ہم نے یہ کہا، اعلان کیا کہ بمپر، آپ کے پروگرامز میں بھی آتا رہا کہ اس سال بمپر کراپس ہوئی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی گندم بنی ہے، نہ کبھی اتنی وہ شوگر کین پاکستان میں پیدا ہوا ہے، نہ کاٹن لگی. بمپر 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 سن رہے تھے. یہ تو امپورٹ نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر کی جو خواتین ہیں، ذرا کسی کو ٹیلی فون کریں، آپ کے کیمرہ مین ہیں، کریں بالکل. دو بھابیاں بیٹھی ہیں، دونوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی جان جی ذرا ریٹ کتنے مہنگے نہیں، مگر آپ ذرا پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے تو بات صرف غریب آدمی کی تھی. اب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس والا سب سے زیادہ چیخیں مار رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف انفلیشن، میری بات ذرا مکمل ہو جاتے ہیں، کہ اگر بات صرف انٹرنیشنل انفلیشن کی ہے تو وہ چیزیں جو ہم پیدا کرتے ہیں اور وہ چیزیں جن پہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی کراپ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی، ان کی قیمت دگنی کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بتائیے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ 120 ارب کا ریلیف پیکج ہے. مجھے یہ بتائیں یہ 120 ارب کا ریلیف پیکج کیسے ملے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ میکنزم جو میں نے ان سے پوچھا کہ میں لے سے، تو انہوں نے کہا جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ کس طرح آتے ہیں وہ منسٹر صاحب جو بیسٹ پروگرام ہے، جس کو اب احساس پروگرام کہا جاتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، اس کے اندر جو پاورٹی کی رینکنگ ہے اس میں تو یہ لوگ آتے ہی نہیں 30-35 ہزار والے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ ان کے گھروں میں ڈپازٹ کریں گے یا آپ لوگوں کی سلپس چیک کریں گے کہ بھائی آپ اپنی آمدن کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں؟ اور پاکستان میں نوکری پیشہ تو آمدن کا سرٹیفکیٹ لے آئے گا، مگر جس نے گھر پنکچر کی دکان لگائی ہوئی ہے، سائیکلوں کے پنکچر لگا رہا ہے، جو 10-15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، جو بھٹے کے اوپر کام کر رہا ہے، دکانوں کے سیلز مین ہیں جن کے پاس نہیں ہے کوئی ریکارڈ ہسٹری نہیں ہے. آپ مجھے، اب میں آپ کو ابھی ہے وقت یا ختم؟ میں کہتا بریک سے پہلے ذرا ہو گیا. میں میں آ رہا ہوں آپ پروگرام کا موقع گیا. یور 2 cents آپ نے بھی سنا ہے، فائنانس منسٹر صاحب کو بھی اور پی ایم صاحب کو بھی. دیکھیں ایشو جتنی کانورسیشن ہوئی ہے نا، سب سے میری نظر میں اہم ایشو ہے مس مینجمنٹ آف اکانومی. وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر کے اندر انہوں نے سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا اور چین کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا. 3 سال سے تو آپ حکومت میں، 3 سال سے اس ملک کی معیشت آپ کے پاس ہے، تو ہم ڈیفالٹ تک پہنچے کیوں؟ 7 چیئرمین FBR تبدیل ہو چکے ہیں جب سے یہ حکومت میں آئے، ابھی 8ویں کام کر رہے ہیں. 4 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، لاتعداد سیکٹری خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. ان کی جو مس مینجمنٹ ہے اکانومی کی، کہ 2 مہینے اکانومی ایک وزیر خزانہ چلاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی ٹیم آ جاتی ہے اور نئے مشورے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے سرے سے ایک نیا ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے. 120 ارب روپے. کیا آپ فرینکلی دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائنانس منسٹر حفیظ شیخ واز اے فائنانس منسٹر، ترین صاحب واز اے فائنانس منسٹر. یہ 3-4-5 تو مجھے یاد ہے آپ کی حکومت نے بھی چینج کیے. اچھا چلے ہم نے چینج کیے، لیکن ہمارے دور میں اور آج کے دور میں ایکسپورٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں. You left at 24 the highest exports in Pakistan's history. اسد عمر صاحب آن ریکارڈ ہے کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہوگی
کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جتنی 2013 میں ایکسپورٹس لے جاؤں. آپ پرائس آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں اس وقت, آج کی پرائس آف الیکٹریسٹی دیکھ لیں. اچھا ان چیزوں پہ بھی پرائس آف الیکٹریسٹی دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, پرائس آف الیکٹریسٹی اس لیے بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جاتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے, ابھی بھی سب سے بڑا رولا جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھا, پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے. فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے, وہ کہتے ہیں پہلے یہ بجلی مہنگی کر کے ہمارے پاس آئیں. دو وجہ, ڈونٹ ایگری ملک صاحب بھی آلسو, دو وجہ سے. پہلی چیز, جس وقت یہ حکومت میں آئے, آپ کو ان کے پرانے سارے بیان ہر چیز آپ نکال کے دیکھیں, آپ کے شوز میں گفتگو ہوتی رہی ہیں. سرکولر ڈیٹ کا لفظ آپ کو یاد ہے؟ جب یہ حکومت میں آئے اس وقت سرکولر ڈیٹ کتنا تھا؟ 400 ارب روپے. آج سرکولر ڈیٹ کتنا ہے؟ تقریباً 2300 ارب روپے. کیوں؟ ان کے دور حکومت میں ہوا مس مینجمنٹ. اب انرجی سیکٹر آپ کو یہی پتا ہے کہ پہلے 16, 17, 18,000 میگا واٹ بجلی تھی, اب 30,000 کے پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں, جو سردیوں میں آپ سے 12,000, 14,000 استعمال کرتے ہیں, اس کے پیسے تو دینے آپ نے. وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, انسٹال کیپیسٹی, اس کی پیمنٹ تو کرنی ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات. اچھا مجھے دس دینا. پھر اس میں گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ جتنی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, جو 120 ارب روپے کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کا میکنزم سے بات شروع میکنزم سے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ میکنزم کیا ہوگا, پھر ایڈ بجلی اور پرابلی اس کے اوپر اس کو باتیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. وہ کہہ رہے طریقہ کار پہلے بتا دیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو کون ایلیجیبل ہے, کیسے دیں گے. دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر ان کو اس پروگرام کو جو ہے, جو احساس راشن سپورٹ پروگرام ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اب جب طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے, طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں ان کو. ہم نے, آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 ارب روپیہ 150 یعنی کہ 1.5 کروڑ خاندانوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جب کووڈ آیا. 12 ہزار روپیہ لوگوں کو کیش فراہم کیا گیا. میں آ رہا ہوں اسی جانب. جو احساس کا جو سروے ہے, جو انکم گروپس کا ڈیفرنٹ سروے ہے, اس کی بنیاد پہ اس کو حکومت نے مکمل کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ہر چینی اور آٹا کی مہنگائی ہے, موٹی گال سمجھ لو نا, ہمارے پاس سب انکم گروپ کا ڈیٹا موجود ہے. اس میں جو ہے وہ منڈے سے ویب پورٹل آن لائن ہو جائے گا. لوگ جا کے اس میں اپنا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے. اس سے جو ان کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں پتہ چل جائے گا یہ اہل ہے یا نہیں ہے. لوگوں کی انکم بھی ویلیویٹ ہوئی ہے, اس کے ڈیفرنٹ طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہیں. جہاں تک رہے گی بات, آپ نے کہا پورٹل کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں تو آپ پورٹل کے اوپر جو احساس کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر خاص جو احساس راشن سپورٹ پروگرام ہے, جس کو ڈیجیٹل راشن کارڈ ہے, یہ آن ہو جائے گا. نہیں یہ الگ ہے نا سر, سن لینا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دکاندار کو یہ کام جو تھوڑے ذرا فیکٹس کو کارڈ ملے گا, کارڈ ملے گا انہوں نے, سر تھوڑے فیکٹس کو کارڈ ملے گا. جی پوچھ رہے ہیں, سن لینا. پیپلز پارٹی نے راشن کارڈ جس طرح ہوتا ہے, پیپلز پارٹی نے جو سو کارڈ سر چھٹو پیپلز پارٹی اگر دسو دو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں میکسیمم 70 کروڑ, سن لینا 70 ارب جاری کیا. پی ایم ایل این نے میکسیمم پروگرام کم پروگرام نہیں ہے, پی ایم کے ریلیف پیکج کا پروگرام ہے. وہ بتا دیں کہ سن لینا, بار بار بات میرا اور ڈاکٹر صاحب کا نام آ گیا لو انکم میں. اچھا جی, اب کیا ہوگا؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں. کسی نے اپنا ملازم بھیج دیا تو وہ لے آئے گا سارے گھر کے لیے. وہ بھی بتاتے ہیں, سن لینا. جس کی 31,000 تنخواہ ہے, آپ اس کا ملازم ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ہوں گے, ہونے بھی چاہیے. بنیادی طور کے اوپر جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں, احساس کا 250 ارب روپیہ وہ لگ ہے. سر چھوڑے احساس, 120 ارب کا ذرا موٹی بات سن لو نا سر. یہ اب نام آ گیا, ایک آدمی نے اپنا ڈالا, اس کو کھانا کیسے ملے گا, اس کو یہ 3 چیزیں ملیں گی کیسے؟ جس کا آئیڈینٹیفائی ہو گیا, ہر گلی محلے کے اندر کریانہ سٹور موجود ہے. وہ کریانہ سٹور جو ہے وہ احساس کے سیٹ اپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائے گا, اور لوگ جا کر جو ان کو ڈیجیٹل کوڈ ملے گا رجسٹریشن کے بعد, وہ دکان پہ بتائیں گے. وہ دکاندار جس طرح ایزی لوڈ کے آپ کے پاس فونز موجود ہیں, اسی طریقے سے ایک موبائل ایپ جو ہے پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے ان کے پاس ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 والا آدمی کہیں سے پرنٹ آؤٹ نکلوائے گا یا اس کو سمجھ آئے گی کہ رجسٹریشن کو, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سسٹم فار جس کلاس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم. کیسے پرچون کے دکان والے کو فائنانس کون کرے گا؟ جس نے نقصان پہ بیچنا ہے اس کو فائنانسنگ کی ضرورت ہے نا, نشمت کے پیسے. میں وہی سر میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے ایکسپلین کر لیں. بٹ ان کا سوال سن لیں تاکہ دیکھیں یہ بڑے ٹرکی سوال ہے جس کا جواب آپ کا سوال یہ کہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا, عوام کے فائدہ. سن لیں ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچون کی دکان والا کیوں دے گا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرچون کی دکان والا پرچون کی دکان والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% نقصان پہ بیچو, ہماری گارنٹی ہے ہمارا بینک تمہیں پیسے 30% آ کے جمع کروا دے گا. اب پرچون کی دکان خود جو ہے وہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کے ٹوٹل ایسٹ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے.
جب اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تجھے مہینے کے اندر دے دیں گے، فوری طور پہ تو ٹرانسفر ہونی ہی نہیں ہے، پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی. تو اب یہ سوال کہ پرچون کی دکان والا دے دے گا اس کو، پھر پیسے مل جائیں گے، اور وہ جواب آپ ہی نے دینا ہے، آپ نے جواب اربوں روپے کے جو ایف بی آر کے ریفنڈز ہیں وہ پینڈنگ ہے، کبھی لوگوں کو پیسے کبھی نہیں ملے. اور آخری بات یہ ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ یہ 120 ارب، آج میں نے تسلی کرا کے ہاں جی ہم تو آئے، آپ کا نام سن کے آئے ہوں، آپ کو پتا میں تو بڑے دنوں بعد تسلی کروانا ہے نا، تو کر دینا نا یار. میں تسلی کروانے آیا. بات یہ ہے کہ 120 ارب جو اتنا بڑا آج احسان کیا، یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ لوگوں کے پیسے ہیں. لوگوں سے 120 ارب لے کے، لوگوں کو 120 ارب دے کے کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا. یعنی جو چیز کرنے کی تھی وہ 3 سال میں مہنگائی پہ قابو پانا تھا، سستی چیزیں لوگوں کو فراہم کرنی تھی. ٹھیک، جملہ کمپلیٹ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، موٹی موٹی ان کی باتوں کے جواب دے دیتے ہیں. اس میں نیشنل بینک ہے، وہ احساس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. نیشنل بینک کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں گے جو دکاندار ہیں، ان کو پیمنٹس ٹرانسفر ہوں گی. آج کو پتھر کے زمانے میں نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں، ایک منٹ میں کاشف صاحب سارے نیشنل بینک کے لوگوں ساتھ کے رجسٹرڈ، موٹی بات سر میری بات تو ہر سننا، پرچون ایک والا محلے نیشنل بینک بینک کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. میری بات سنیں، یہ بات ایک محلے میں کسی کونے پر ایک چھوٹی سی، اکثر آپ اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہو نا، یوٹیلیٹی اسٹور کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. 2 لاکھ سے زیادہ سٹورز. یہ سٹور جو محلے میں ایک کسی نے اپنے ڈرائنگ روم میں بنایا، وہ ہوتا نا بیٹھک میں کھول کے بیٹھ کے بنا دیا کہ دروازہ اس کا باہر سے کھول کے، اس کو وہ کیسے رجسٹرڈ ہے؟ اس کو وہ اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا نیشنل بینک اس کے پاس جائے گا یا اس کو نیشنل بینک کے پاس جانا پڑے گا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس اس میں دکاندار کا کیا فائدہ ہے؟ دکاندار کا فٹ فال بڑھ رہا ہے، اس کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو اس کا حصہ بننے کے لیے ایک پرسنٹیج انسینٹیو بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جو 5%، 6% جو اس کی سیل کا ہوگا وہ اس کو فراہم کیا جائے گا، وہ اس پیکج کا حصہ ہے. وہ ہم نے انسینٹیو رکھا ہے تاکہ لوگ آ کے اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. جیسے آپ کے علم میں ہے، اب دکاندار خود رجسٹر کرائے اپنے آپ کو، خود کروائے گا، کیش رجسٹرڈ ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس، یو نو دیٹ. ڈیفیکلٹ نہیں ہے یہ، بڑا جو ہے وہ آلریڈی پہلے بھی ہوا ہے. ہم نے جو احساس کیش ٹرانسفرز کیے ہیں اس میں وہی لوگ شامل تھے جو دکاندار تھے. یہ آلریڈی بینکس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، بینکس کے ساتھ یہ آلریڈی انوالوڈ ہیں. پاکستان کے اندر جو مائکرو ڈیجیٹل اکانومی کا سیٹ اپ آلریڈی ان پلیسڈ ہے. مسئلہ یہ 2 لاکھ لوگ بڑے بڑے سٹوروں میں، ان 2 لاکھ میں سے کتنے لوگ چھوٹے رجسٹرڈ سٹورز کا ہیں؟ ان کو معلوم نہیں ہے. 2 لاکھ میں سے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ کتنے دکاندار رجسٹرڈ؟ بڑی تعداد کے اندر. نہ بڑی نہیں، آپ کا فگر ہوگا نا، آپ آ رہے ہیں تو فگر لے کر آئیں گے. آلریڈی رجسٹرڈ ہے، اور یہ پروسیس 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. یہ 6 مہینے کے لیے کتنا وقت لگے گا رجسٹریشن میں، اور کتنی دیر میں پیسے واپس آئیں گے؟ ایسی کہہ رہا پھر اسی نہ سمجھیے. نہیں، ان کا پتہ کیا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں عوام کے لیے بہتری ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے نکال سکتے. یہ رول آؤٹ ہوگا، آپ 1 مہینے بعد شو کر لیجئے گا، اسی کے اوپر آپ رکھ لیجئے گا، اسی کے بعد آپ رکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہماری حکومت نے 250 ارب روپیہ ایف بی آر کے ریفنڈز واپس کیے ہیں. اس سال بھی اس مہینے ہم نے اربوں روپیہ جو ہے وہ واپس کیا ہے لوگوں کو. موٹی بات ہے، کسان کو یہ کہتے ہیں گندم چینی کیوں مہنگی ہے؟ کسان کو 1300 روپے ان کی 125 روپیہ کلو چینی. مجھے چوکیدار نے روک لیا پارکنگ لاٹ میں، اس نے کہا کہ میں 125 روپے چینی میں خرید کے لایا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اچھا یہ جو ساری چیزیں ہیں فاروق بھائی، کسان کو یہ مجھے بتائیں کہ آٹے، ایک منٹ آٹے کا بیگ جو ہے وہ پنجاب میں لاہور میں 1100 روپے میں ہے، کراچی میں کیوں 1500 روپے میں بک رہا ہے؟ یہ شوگر جو ہے پنجاب میں 105 والے آٹے دی لاہور میں شوگر لاہور میں 96 روپے ہے، کراچی میں 113 جو بک رہی ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کراچی میں مہنگائی ہے جو سندھ حکومت نے کنٹرول کرنی ہے، اس کا تو جواب دے دیں. ساتھ ہی وزیر اس کا جواب آپ کے پاس ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی قوم کو نوید سنا دی کہ سردیوں میں گیس نہیں ہوگی. دیکھیں وہ اور ایشو نہیں ہے، آپ دونوں کو کہا اپنی آدھی دولت واپس لیں، میں چیزیں آدھی کر دوں گا. اب یہ دیکھ، اب وہ ریٹورک، اگر اس ریٹورک کے اوپر کہ اگر پورے کا پورا اگر ملک چلنا تھا تو انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم 200 ارب ڈالر لائیں گے اور 100 ارب ڈالر اس کے منہ پہ ماریں گے. وہی گفتگو چل رہی ہے نا. 3 سال آپ کو ہو گئے حکومت میں، لیکن لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے. لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہے، لوگ اپنی تنخواہوں میں گزارا نہیں کر پا رہے. کاشف بادشاہ اے ریٹاں دا مجھے جواب لے کے دیو نا، چھڈو میں بڑیاں ایکسپلینیشن دیتی ہوں، انہاں کو بھی لے لو. پہلے وہ بھی یہ کراچی میں آٹا کیوں 1500 روپے کلو میں بک رہا ہے 20 کلو کا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. مجھے یہ جواب اس لیے پنجاب میں 1100 روپے میں بک رہا ہے، اس لیے کہ کراچی میں کیوں مہنگا ہے؟ کراچی میں چینی مہنگی ہے. نہیں ریٹس پی بی ایس کے ریٹس ہیں، اب یہ انچیلنجیبل ہے. اس لیے وہاں پر
بات تو یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کہ کے وہاں ریٹ پر ہے جو 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا کر رہی ہے؟ بات تو یہ کریں، جواب لے لو، بتا دیں جواب تو لے لو. ریلی آج یہ گفتگو ہے میں کہ ہم سے مہنگائی کہ ہم سے نہیں مہنگائی کنٹرول ہو رہی، لیکن قصور صرف حکومت کا ہے. آپ بلاول کی حکومت بجلی مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، لیکن قصور مراد علی شاہ کا ہے. جواب دے دیں نا، مراد علی شاہ کا قصور ہے بجلی مہنگی ہوئی. یہ آٹے کا جواب دے دو نا، کیونکہ کسان کو زیادہ پیسے وہاں پر مل رہے ہیں، یہاں پر آپ کسان کو کم پیسے دے رہے ہیں. یہاں پر کسان کو پیمنٹ ہوئی ہے 1800 کے حساب سے، اور واپس وہی گندم جو اس نے 1800 پہ بیچی ہے وہ 2400 روپے پہ خرید رہا ہے. یہاں پر یہ 2400 روپے میں نہیں خرید رہا. آپ صرف آپ نے کتنے روپے من کے پیمنٹ کی ہے؟ اور کیا سندھ میں کسان کو پیمنٹ زیادہ ہوئی ہے؟ میں بتاتا ہوں سندھ میں کیا وجہ ہوئی ہے، یہ نہیں بتائیں گے. سندھ میں ہم نے اپنی جو ریلیزز تھی سرکاری گندم کی وہ ہم نے بر وقت کر دی. سندھ نے 15 اکتوبر سے شروع کی، بحث یہ ہے ہی نہیں. انہوں نے 12 لاکھ ٹن گندم ان کے گوداموں میں پڑی ہوئی اب ہے. ان سے سوال 13 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں وہاں پر، عوام کے پیٹ میں نہیں جاتی. کہ 120 ارب روپے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اس کا جواب میں ہمیں نے نہیں دے مل دیا اس سکا. کا جواب. سوال ان سے یہ پوچھا، سوال ان سے یہ ڈویبل لگ رہا ہے جو آپ کو جو میکنزم بتا رہے ہیں؟ دیکھیں 6 مہینے کے لیے کیسے ڈویبل ہوگا کہ دکاندار جائے گا، جا کر رجسٹر ہوگا. اچھا رجسٹر ہونے کے بعد اس کو جا کے رجسٹر ہوگا یا آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں؟ آن لائن رجسٹر اوہو چلے اس نے رجسٹریشن پہلے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لگے گا پھر رجسٹر. اچھا اس نے اپنا سامان بیچنا ہے، اپنا سودا بیچنا ہے، اور سودا بیچنے کے بعد اس نے کلیم کرنا ہے جو اس کو ایف بی آر نے ریفنڈ کرنا ہے. اس میں ایک پرابلم میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بڑی پرابلم میں پھر دوسرا سوال بھی لے کے جاؤں. ایک پرابلم بہت بڑی ہوگی کہ جس طرح ملک صاحب نے آپ نے کہا 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ. دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام آباد کے کسی بڑے اسٹور میں جا رہے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ گاؤں کے کسی چھوٹے سے محلے میں کسی ایک کونے میں چھوٹی دکان ہے، وہاں پر جو بندہ سامان خرید کے لاتا ہے نا منڈی سے، وہ کیش پیمنٹ کرتا ہے، سامان خرید کے لاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے وہ آٹومیٹک نہیں. کاشف صاحب ایک منٹ سر سن لیں، آپ سسٹم کو ذرا سمجھ لیں. آپ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، آج آپ ادھر سے ایک کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کریڈٹ کارڈ سے جب شاپنگ کرتے ہیں، ایک منٹ یار ایک منٹ پلیز سمجھا لینے دیں. جب کریڈٹ کارڈ سے آپ شاپنگ کرتے ہیں تو بینک فوری جو ہے دکاندار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی بات نہیں کر رہا، بینک خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کو بینکنگ سسٹم. ملک صاحب اسی طریقے سے یہ سبسڈی جو ہے وہ دکاندار کو وہاں پر مل جائے گی، اس کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی، بر وقت وہاں پر پہنچے گی، اور اس سے شفافیت ہے. ایسے نہیں ہوگا 8 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں گھوسٹ لوگ موجود تھے، 17ویں گریڈ سے لے کے 21 گریڈ کے لوگ پیسے لے رہے ہیں. آپ کی پوائنٹ بھی ہم ٹرانسپیرنسی لے کر آئے. ملک صاحب میں ذرا اس چیز سے ہٹ کے تھوڑا سا، مجھے کئی دفعہ میں معیشت کے اوپر ذرا تھوڑا سا پیدل آ کے میں تھوڑا سا اس پہ اور بات کر لوں، لیکن آپ نے یہ بات نہیں، آپ مکال لیں اس کو. دیکھیں بات جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہے سر. اگر پروگرام رول آؤٹ ہو جائے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ کے سوالات سن لیں، بات تو کر لیں. چلیں آپ چلیں میرا بھی جواب دے رہا، میں تواڈے سوالات دے بڑے نہیں، میں آپ نے تو آدھا گھنٹہ بات کی ہے، میں تو خاموش کروں آپ کی بات سنوں. ملک صاحب ویسے پروگرام اچھا ہے اگر رول آؤٹ ہو جائے. پاکستان کے اندر معیشت جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، جس وجہ سے لوگوں کی جو سینس آف سیلف ہے، وہ جو ڈگنیٹی جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. عورتوں کی جنہوں نے گھر چلانے ہیں، جو 15-20 ہزار 30 ہزار کمانے والے لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہینڈ آؤٹس چاہیے تھے، ان کو ایک ایفیکٹو اکانومی چاہیے تھی جو کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرے، جہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ نہ بڑھے، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ ان کی عزت جو ہے اس کو داغدار کیا گیا ہے ان تمام طریقہ کار سے جو آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ میں تجھے ادھر ہینڈ آؤٹ دے دیتا ہوں، میں اس کو ادھر ہینڈ آؤٹ دے دیتا ہوں، میں تیرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیتا ہوں، لیکن میں اکانومی صحیح نہیں چلاؤں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی یہ انفلیشن کی بات کر رہے تھے مشیر صاحب، اب انفلیشن بڑھ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈالر کو ہم ڈیویلیویٹ کریں گے، اسحاق ڈار نے غلط کیا ہوا تھا، تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. کم ہوگی. پہلے 2 سال میں، ایک منٹ ٹھہریں، پہلے 2 سال میں ایکسپورٹ سنیے پہلے 2 سال میں، پہلے سال ایکسپورٹ پچھلے سال سے کم ہوئی، دوسرے سال میں برابر ہوئی، تیسرے سال میں 3% بڑھی. 3 سالوں میں 50 روپے کی ڈی ویلیویشن کے بعد 1% سالانہ ایکسپورٹ بڑھی ہے. امپورٹ بڑھی تھی، سنیں بات سن لیں. 25%. ارے بھائی ابھی پتہ چل جائے گا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. 9.5 ارب ڈالر. یار میری بات تو کر لینے دیں. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ریکارڈ ہیلو ارب ڈالر.
میرے سے بات کر رہے تھے آپ، یہ کیا بات یہ باتوں کے جواب دیں نا، آپ کے فیکٹس مل نہیں رہے ڈاکٹر صاحب. پچھلے 4-5 ایکسپورٹ ہو گئی پچھلے 4-5 یار ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہماری حکومت تاریخ کی ریکارڈ 25,4 آپ کہہ رہے ہیں ارب ایک ڈالر. فیصد، میں کہہ رہا ہوں کتنے ڈالر میں کتنی ہو جائے گی سر میں ان کے دور میں کتنی تھی؟ سر اپنا بھی جواب پریشان ہو گئے ہیں Comparison تو کریں. وہ آپ 3 سال سے آپ حکومت اپنا تو میں بتا رہے ہیں. محکوم ہیں، حکومت سر، چلا آپ رہے بڑے ہیں، ہم اچھے- آپ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو آج ناراض ہو گئے ہیں. تو آپ بتائیں. نہیں یار ایسے نہیں، یہ آپ کا کام ہے کاشف کے ایک بندے سے آپ بات کرنے دیں. بات اچھا اجازت، بریک کے بعد پھر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں آپ سے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کہ اب ویئر ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ، کیونکہ فریز کر دیا، مجھے فریز کر دیا. سر وہ چلیں اٹ از لائک جب آپ بول رہے ہیں اور مریم نواز شریف کے رک جائیں، جس طرح اس طرح فریز ہو جاتا ہے، سمجھیں ہمارا بھی بریک کا ٹائم آ گیا بھائی جان. بریک لینی لازمی ہے بڑی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سو ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ فرام، یہاں سے کہاں جائے گا مسئلہ؟ میں تو آپ کو ایک براڈ اوور ویو دینے لگا تھا، لیکن آپ نے مجھے کہا کہ نہیں آپ 30 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کریں. میں 30 سیکنڈ میں مکمل کر دیتا ہوں. کوئی بندہ اس وقت جو 30 40 50 60 ہزار روپے تک کما رہا ہے وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. یہ ہے 30 سیکنڈ کی بات. کوئی بھی شخص جو بجلی کا بل دیتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی دوا گھر میں نہیں لا سکتا. یہ ہے 30 سیکنڈ کا جواب. جو دوا گھر میں لے آئے نا، وہ بچوں کی فیس نہیں جمع کروا سکتا. یہ ہے 30 سیکنڈ. کہیں سے ایک رس سیرا پکڑتا دوسرا نکل جاتا. جو انہوں نے اکانومی بنائی ہے، جو یہ بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جو ڈیزاسٹر 1.5 سال پہلے ہوا تھا، میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں اگلے 6 مہینے میں وہی ڈیزاسٹر ہے. بجلی اور مہنگی ہوگی، 100% ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی. گیس مہنگی ہوگی سر. مہنگا ہوگا. 3 سالوں میں گھی 108% مہنگا ہوا ہے، آٹا 50% مہنگا ہوا ہے، چینی 83% مہنگی ہوئی ہے، بجلی 57% مہنگی ہوئی ہے، اور سردیوں میں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. بجلی اور پیٹرول 15 نومبر سے پہلے پھر مہنگا ہونا ہے. مشکل برداشت. اور اونٹ کے منہ میں ریزہ مذاق کر رہے ہیں. 120 ارب نہ پتا ہے کہیں سے کہ کہاں خرچ ہوگا، کیسے خرچ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں تو خیر بجلی تھی نہیں، لوڈ شیڈنگ تھی، ان کو کیا پتا بجلی کے معاملات کا. ہم 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں. 4 روپے فی یونٹ تھی، ہائیڈرل سے اب 24 روپے فی یونٹ ہم ہائیڈرل سے لے کر آ رہے ہیں. 180 روپے. دوسرا بنیادی طور کے اوپر سر آپ اپنے سیکنڈوں سے اوپر جا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا رک جاؤ، ختم ہونے والا 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. موٹی چیز یہ ہے کہ عوام کے لیے اس سے بڑا ریلیف پیکج آج تک نہیں آیا جو وزیر اعظم نے 120 ارب روپے کا راشن کارڈ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.